السلام علیکم۔ آج کی کہانی یہ کہانی نہیں ہے، یہ سچی کہانی ہے۔ نور کی کہانی، اس کی زندگی کی کہانی۔ ٹوٹی ہوئی چپل سے کمشنر بننے کا سفر۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے، ٹوٹی ہوئی چپل سے کمشنر بننے کا سفر۔ ہاں، یہی کہانی۔ سندھ کے صحرائی علاقے تھر پار کر کے ایک دور دراز گاؤں میں مٹی کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اس بچی کی آنکھ کھلتی ہے، جہاں نہ بجلی تھی، نہ پنکھا، اور نہ ہی وہ سہولتیں جنہیں لوگ عام سمجھتے ہیں۔ گرمی کی شدت ایسی ہوتی تھی کہ دوپہر کے وقت زمین سے آگ نکلتی محسوس ہوتی تھی، اور ہوا بھی جیسے جلتی ہوئی سانس دیتی۔ یہ بات صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کبھی تھر پار کر گئے ہوں یا وہاں رہے ہوں۔ نور کا باپ اونٹ چلاتا تھا، دن بھر صحراؤں میں سفر کر کے معمولی کمائی لاتا تھا۔ ایک اونٹ چرانے والے کی کیا کمائی ہو سکتی ہے، جبکہ اس کی ماں گاؤں کے امیر گھروں میں جا کر برتن مانجتی، کپڑے دھوتی اور کبھی کبھار بچا ہوا کھانا لے آتی تاکہ گھر کے چولہے میں کچھ تو پکے۔ اس گھر کی غربت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پانی کے لیے روزانہ 3 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا، اور اکثر یہ ذمہ داری نور کے نازک کندھوں پر بھی آ جاتی تھی، کیونکہ وہاں پانی کے لیے ہمارے گھروں کی طرح نلکے نہیں لگے ہوئے۔ چھوٹی سی عمر میں اس کی ہاتھوں کی نرم لکیریں سختی میں بدلنے لگی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک خواب جو ان حالات سے کہیں بڑا تھا۔ ہر صبح سویرے وہ اپنی پرانی ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر اسکول کے لیے نکلتی۔ راستہ لمبا تھا، دھول بھرا، اور سورج کی تپش ناقابل برداشت، تو وہ ٹوٹی ہوئی چپل اس کے نازک سے پاؤں کو اس گرمی سے کیسے بچا سکتی تھی؟ مگر نور کے قدم کبھی نہیں رکتے تھے۔ اس کے لیے یہ راستہ صرف مٹی کا راستہ نہیں تھا، بلکہ اس کے خوابوں کی طرف لے جانے والا سفر تھا۔ اس دھول بھرے راستے میں بھی خواب دیکھنا، وہ تو بس نور ہی کر سکتی تھی۔ اسکول پہنچ کر جب وہ کلاس میں بیٹھتی تو اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے ہوتے۔ اتنا پیدل چل کر آنا، مگر اس کا دھیان صرف کتابوں پر ہوتا۔ ایک دن استانی نے کلاس میں سوال کیا، جیسے آپ سب کی ٹیچرز پوچھتی ہیں، بڑی ہو کر کیا بنو گی؟ تو کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بڑی ہو کر کیا بنیں گی، مگر نور، اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا۔ اس کی آواز میں نہ جھجک تھی، نہ ڈر۔ میں کمشنر بنوں گی، لوگوں کے کام کروں گی، ان پر حکم چلاؤں گی تاکہ انصاف ہو سکے۔ اس کی بات سن کے پوری کلاس ہنس پڑی۔ کچھ لڑکیاں ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے مذاق اڑانے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے کلاس روم میں ہوتا ہے، اور استانی کے چہرے پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ طنزیہ مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن ہاں، اس کی بات سن کر ایک بے یقینی کی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، نور، غریبوں کے خواب نہیں ہوتے بیٹا۔ یہ جملہ جیسے ہوا میں نہیں، سیدھا نور کے دل پر گرا۔ اس دن نور گھر واپس تو آ گئی، مگر اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ راستے کی وہی دھول تھی، وہی گرمی تھی، وہی ٹوٹی ہوئی چپل، زمین سے نکلتی ہوئی تپش، آگ برساتا سورج، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی تھی، سناٹا۔ کیا واقعی غریبوں کے خواب نہیں ہوتے؟ کیا اس کا خواب صرف ایک مذاق تھا؟ اس کا ننھا سا ذہن اس بات کی گہرائی میں جانے سے قاصر تھا۔ وہ دیر تک یہی سوچتی رہی، مگر پھر اس نے اپنی مٹھی بند کی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج اب بھی ویسے ہی تپ رہا تھا، مگر نور کی آنکھوں میں
اب بھی وہی چمک باقی تھی، شاید تھوڑی سی اور تیز، کیونکہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو حالات سے نہیں، ہمت سے جیتے جاتے ہیں، اور نور ابھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ تپتا سورج اس کے خوابوں کو جلا نہیں سکا، وہ زمین کی تپش اس کے خوابوں کو پگھلا نہیں سکی، اور وہ دھول اس کے خوابوں کو دھندلا نہیں سکی۔ اب تک سب کچھ تازہ تھا، چمکدار، نور کی آنکھوں میں۔ نور کی زندگی میں آسانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر اس کے حوصلے میں کبھی کمی نہیں آئی۔ مٹی کے چولہے پر پکی سادہ روٹی اور رات کے اندھیرے میں اسٹریٹ لیمپ کی مدھم روشنی۔ جی، نور کے گھر میں بجلی نہیں تھی، تو وہ اسٹریٹ لیمپ کی مدھم روشنی یہی اس کی دنیا تھی، یہی اس کی یونیورسٹی تھی، جہاں وہ اپنے خوابوں کو سینچتی تھی، ان کی تعبیر دیکھتی تھی۔ جب پورا گاؤں سو جاتا، نور اپنی کتابیں اٹھا کے گلی کے کونے میں لگے ایک اکیلے بلب کے نیچے جا بیٹھتی۔ وہ روشنی نہ اس کی تھی، نہ اس کے لیے جلتی تھی، مگر اس نے اس روشنی کو اپنا بنا لیا تھا۔ مچھر کاٹتے، سردی لگتی، کبھی تیز ہوا چلتی اور کتاب کے ورق الٹنے لگتے، ریت کا طوفان آتا، مگر نور کے ارادے نہیں ہلتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی تصویر تھی، کامیابی کی، عزت کی، اور اس دن کی جب وہ خود کو ثابت کرے گی۔ محنت کا یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بس خاموشی سے آہستہ آہستہ اپنی جنگ لڑتی رہی۔ وقت گزرتا رہا، اور وہ دن بھی آ گیا جب میٹرک کے نتائج کا اعلان ہوا۔ پورا گاؤں حیران رہ گیا جب معلوم ہوا کہ نور نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا ہے۔ وہی نور جس کی ٹوٹی چپل پر لوگ ہنستے تھے، آج سب کے لیے فخر بن گئی تھی۔ اس کے بعد انٹر کے امتحانات آئے، اور اس پر نور نے صرف اپنے گاؤں یا ضلع نہیں بلکہ پورے سندھ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ اس کی ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ لمحہ ان کی ساری زندگی کی محنت کا صلہ لگ رہا تھا۔ بس اب شاید زندگی آسان ہو جائے، راستے کھل جائیں، مگر خوشی کے ساتھ ساتھ ایک نیا امتحان بھی کھڑا تھا۔ آگے کی تعلیم کا خرچہ، کالج کی فیس، کتابیں، رہائش، یہ سب کچھ ایک پہاڑ کی طرح سامنے کھڑا تھا، اور ان کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ نور کے خواب اب پہلے سے بھی بڑے ہو چکے تھے، اور وہ کسی صورت رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے باپ نے ایک دن خاموشی سے اپنا اونٹ بیچ دیا، وہی اونٹ جو اس کی روزی کا واحد ذریعہ تھا۔ ماں نے بھی اپنی پرانی، برسوں پرانی چاندی کی چوڑیاں اتار کر بیچ دیں، جو اس کی واحد جمع پونجی تھی۔ زیور کے نام پہ صرف وہ چند چاندی کی چوڑیاں۔ یہ قربانیاں چھوٹی نہیں تھیں، مگر نور کے خواب ان سب سے بڑے تھے۔ آخر کار نور کو جامعہ کراچی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ یہ اس کے لیے ایک نئی دنیا تھی، بہت سارے لوگ، بہت بڑی بلڈنگ، ڈپارٹمنٹس، ایک ایسا مقام جہاں اس کے خواب حقیقت بننے کے قریب تھے، مگر ساتھ ہی نئے چیلنجز بھی تھے۔ ہاسٹل کی فیس، روزمرہ کے اخراجات، کتابیں، یہ سب کچھ اب اس کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ ماں باپ کی طرف دیکھتی تو ان کے جھکے ہوئے کندھے نظر آتے، مگر نور نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بنے گی۔ اس نے ایک نہیں بلکہ 3 ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیں۔ صبح اپنی کلاسز، دوپہر اور شام کو بچوں کو پڑھانا، اور رات کو اپنی پڑھائی۔ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ کبھی جسم تھک جاتا، کبھی آنکھیں بوجھل ہو جاتی، مگر اس کے خواب اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ یہ تو بس وہی سمجھ سکتے ہیں جو خواب دیکھنا جانتے ہیں اور انہیں پورا کرنا بھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت اگر گزر گیا
تو شاید پھر کبھی موقع نہ ملے۔ اس نے ہر مشکل کو قبول کیا، ہر تھکن کو برداشت کیا، کیونکہ اسے اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا مان رکھنا تھا۔ نور اب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے لڑ رہی تھی جنہوں نے اس پر یقین کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنے اس خواب کے لیے جو اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ اس نے خواب ادھورے نہیں چھوڑے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ جامعہ کراچی سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد نور کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا امتحان کھڑا تھا۔ سفر یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ خواب جسے اس نے بچپن میں ایک مذاق بنے ہوئے جملے کے بعد اپنے دل میں چھپا لیا تھا، اب حقیقت بننے کے قریب تھا۔ کمشنر بننے کے لیے اسے CSS کا امتحان پاس کرنا تھا۔ یہ کوئی عام راستہ نہیں تھا، یہ وہ راستہ تھا جہاں بڑے بڑے شہروں کے ذہین طلباء، مہنگی اکیڈمیوں میں پڑھنے والے، بہترین سہولتوں کے ساتھ تیاری کرنے والے لوگ بھی بار بار ناکام ہو جاتے تھے، جسے مقابلے کا امتحان کہا جاتا ہے۔ نور کے پاس نہ وہ وسائل تھے، نہ وہ سہولتیں، اور نہ ہی وہ پس منظر۔ سب سے بڑی مشکل اس کی انگلش تھی، کیونکہ اس نے کبھی انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ کتابیں اس کے سامنے ہوتی، مگر کئی بار الفاظ اس کے لیے اجنبی بن جاتے، جملے سمجھنے میں وقت لگتا، اور کبھی کبھی وہ ایک صفحہ پڑھنے میں گھنٹوں لگا دیتی۔ مگر اس کے باوجود وہ رکی نہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر راستہ مشکل ہے تو وہ خود کو اس کے قابل بنائے گی، نہ کہ راستہ چھوڑ دے گی۔ نور کی زندگی اب ایک مشین کی طرح ہو گئی تھی، صبح سے شام تک بھاگ دوڑ، اور راتوں کو کتابوں میں گم ہو جانا۔ وہ دن میں کئی جگہ ٹیوشنز پڑھاتی تاکہ اپنے اخراجات پورے کر سکے۔ کبھی کسی ایک بچے کو پڑھانے کے لیے دور جانا پڑتا، کبھی کسی دوسرے علاقے میں، اور واپسی پر اس کے قدم تھکن سے جواب دے جاتے۔ مگر جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچتی، وہ پھر سے کتاب کھول کے بیٹھ جاتی، تازہ دم ہو جاتی۔ اس کے خواب اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ سردیوں کی راتوں میں اس کے ہاتھ سن ہو جاتے، انگلیاں کتاب کے ورق پلٹنے سے انکار کر دیتیں، اور گرمیوں میں پسینہ اس کے چہرے سے بہتا رہتا، کیونکہ اس کے پاس پنکھا تک نہیں تھا۔ ہاسٹل کا کمرہ بہت چھوٹا تھا، سادہ تھا، مگر اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ ایک محدود سی دنیا میں رہ کر ایک لامحدود منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے قریبی دوست اکثر اسے سمجھاتی، نور، یہ CSS تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو امیروں کے خواب ہیں، ان کے پاس اکیڈمیز ہیں، مہنگے نوٹس ہیں، انگلش کی بہترین تعلیم ہے، تم کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رہی ہو؟ اپنے لیے زندگی آسان کرو، چھوڑ دو یہ سب، کسی آسان سے سبجیکٹ میں ماسٹرز کرو اور کہیں نوکری کر لو، لیکچرر بن جاؤ، زندگی سکون سے گزرے گی۔ یہ الفاظ بظاہر ہمدردی سے بھرے ہوتے، مگر ان میں وہی سوچ چھپی ہوتی جو معاشرہ بار بار نور کو سنا چکا تھا، کہ غریب کے خواب محدود ہونے چاہئیں، غریب کے خواب بڑے نہیں ہوتے۔ مگر نور اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو کبھی خاموش ہو جاتی تھی۔ اس نے مسکرا کے اپنی دوست کو جواب دیا، غریبی میری پہچان نہیں ہے، میری مجبوری ہے، اور مجبوری کو میں اپنی قسمت نہیں بننے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو برسوں پہلے اسٹریٹ لیمپ کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے وقت ہوتی تھی، مگر اب اس میں ایک پختگی بھی شامل ہو چکی تھی۔ نور جانتی تھی کہ یہ راستہ کٹھن ہے، مشکل ہے، لمبا ہے۔ یہ بھی جانتی تھی کہ شاید وہ کئی بار گرے گی، ناکام ہوگی، کیونکہ اس کے پاس کوئی سہارا نہیں۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس نے کوشش چھوڑ دی تو وہ واقعی ہار جائے گی۔ اسی لیے وہ ہر دن خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط بناتی رہی۔ وہ انگلش کے ہر مشکل لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتی، ہر موضوع کو بار بار پڑھتی،
اور اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدلنے کی جد و جہد کرتی۔ اس کے لیے صرف یہ ایک امتحان نہیں تھا، بلکہ ایک جنگ تھی، اپنے حالات کے خلاف، اپنے خوف کے خلاف، اور اس سوچ کے خلاف جو اسے بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ نہیں کر سکتی۔ مگر نور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دنیا کو نہیں، خود کو غلط ثابت نہیں ہونے دے گی، اور یہی فیصلہ اس کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ نور نے جب CSS کی تیاری کا باقاعدہ آغاز کیا تو اسے اندازہ تو تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر اسے کتنی بار آزمائے گا۔ مہینوں کی مسلسل محنت، نیند سے محروم راتیں اور دن بھر کی تھکن کے باوجود وہ جب پہلی بار امتحان دینے گئی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے جتنا ممکن تھا اتنا کیا ہے، مگر جب نتیجہ آیا تو اس کا نام کامیاب امیدواروں میں نہیں تھا۔ وہ فیل ہو گئی تھی، اور سب سے بڑی وجہ تھی انگلش۔ یہ وہی کمزوری تھی جس کا اسے شروع سے احساس تھا، مگر جب حقیقت نے سامنے آ کر اسے شکست دی تو ایک لمحے کے لیے اس کے اندر سب کچھ ساکت ہو گیا۔ اس نے نتیجہ ہاتھ میں لیا، خاموشی سے دیکھا، اور کچھ دیر سمجھ ہی نہیں آیا کہ رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کم تھے اور عزم زیادہ تھا۔ اس نے خود سے کہا، اگر پہلی بار میں کامیاب ہو جاتی تو شاید میں وہ نہ بنتی جو مجھے بننا ہے۔ اس نے دوبارہ خود کو سنبھالا اور پہلے سے زیادہ محنت کے ساتھ تیاری شروع کر دی۔ انگلش اس کے لیے اب صرف ایک مضمون نہیں رہا تھا، بلکہ ایک چیلنج بن چکا تھا جسے اسے ہر صورت میں جیتنا تھا۔ وہ گھنٹوں صرف ایک ایک جملہ سمجھنے میں لگا دیتی تھی، نئے الفاظ یاد کرتی، اخبار پڑھنے کی کوشش کرتی اور ہر دن اپنے اندر تھوڑی سی بہتری لانے کی کوشش کرتی۔ وقت گزرا اور وہ دوبارہ امتحان دینے گئی، اس بار پہلے سے زیادہ پر اعتماد، مگر پھر بھی دل میں ایک ہلکی سی بے چینی کے ساتھ نتیجہ آیا، اور اس بار وہ انگلش میں پاس ہو چکی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، مگر خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ وہ کرنٹ افیئرز میں فیل ہو گئی تھی۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سا واقعہ کیوں اہم ہے، کون سی تبدیلی کس طرف جا رہی ہے، یہ سب اس کے لیے ایک نئی دنیا تھی جسے سمجھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ مگر نور نے ایک بار پھر ہار نہیں مانی۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ وہ یہاں تک بھی آسانی سے نہیں پہنچی، تو اب کیوں رکے؟ اس نے 30ویں بار امتحان دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اس نے صرف کتابیں نہیں پڑھیں، بلکہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ خبریں سننا، اخبارات پڑھنا، ہر موضوع پہ غور کرنا، یہ سب اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ وہ خود کو بدل رہی تھی، نکھار رہی تھی، اور ہر بار پہلے سے بہتر بنا رہی تھی۔ تیسری بار جب وہ امتحان دینے گئی تو اس کے اندر ایک عجیب سی خاموش طاقت تھی۔ نتیجہ آیا، اس بار وہ انگلش اور کرنٹ افیئرز دونوں میں پاس ہو چکی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ تھا، مگر امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب اسے انٹرویو کا سامنا کرنا تھا۔ انٹرویو وہ مرحلہ تھا جہاں صرف علم نہیں، بلکہ شخصیت، اعتماد اور انداز گفتگو سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ نور جب انٹرویو کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے سامنے وہی لوگ بیٹھے تھے جو برسوں سے اس نظام کا حصہ تھے، جو ہر امیدوار کو ایک خاص معیار پر پرکھتے تھے۔ نور نے اپنی پوری کوشش کی، مگر جب نتیجہ آیا تو وہ انٹرویو میں فیل ہو چکی تھی۔ یہ تیسری بار کی ناکامی تھی، اور اس بار زخم پہلے سے گہرا تھا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اس بار بھی وہ ٹوٹی نہیں۔ گاؤں واپس آنے پر لوگوں کے رویے بدل گئے تھے۔ اب وہ صرف ہمدردی نہیں بلکہ طنز بھی کرتے تھے۔ کوئی آواز لگاتا، آفیسر کی بچی، ذرا چائے تو بناؤ۔ کوئی ہنستے ہوئے کہتا، بس کر افسری، اب حقیقت میں آ جا۔
اس کی ماں بھی کبھی کبھار رو پڑتی، کہتی نور بس کر، لوگ باتیں کرتے ہیں، تیری عمر بھی نکلی جا رہی ہے، کہیں شادی کر لے، زندگی سنبھل جائے گی۔ یہ سب سننا آسان نہیں تھا، ہر لفظ ایک تیر کی طرح دل میں لگتا تھا، مگر نور نے کبھی جواب میں تلخی نہیں دکھائی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑے اور آہستہ سے کہا، ماں یہ لوگ تو باتیں کریں گے، جب میں افسر بن جاؤں گی نا، تب یہی لوگ کہیں گے کہ دیکھو غریب کی بیٹی پڑھ لکھ کر افسر بن گئی۔ بس ماں تھوڑا سا صبر اور۔ اس کی آواز میں یقین تھا، اس کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو برسوں پہلے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں جلتے چراغ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ نور ہار نہیں مان رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے ناکامی اختتام نہیں تھی بلکہ ایک نیا آغاز تھی۔ اور پھر چوتھی بار، ہاں چوتھی بار، اب یہ صرف ایک کوشش نہیں رہی تھی، یہ نور کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ بن چکا تھا۔ 3 بار ناکامی کے بعد اکثر لوگ رک جاتے ہیں، خود کو سمجھا لیتے ہیں کہ شاید یہ راستہ ان کے لیے نہیں، مگر نور نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے چوتھی بار پھر سے CSS کی تیاری شروع کی، مگر اس بار انداز بدل چکا تھا۔ اب وہ صرف محنت نہیں کر رہی تھی، وہ خود کو مکمل طور پر اس خواب کے حوالے کر چکی تھی۔ اس کے دن اور رات کا فرق ختم ہو چکا تھا۔ کبھی وہ 20 گھنٹے مسلسل پڑھتی، کبھی کھانا کھانے کا بھی ہوش نہ رہتا۔ سردی کی راتیں ہوں یا گرمی کے جھلسا دینے والی دوپہر، اس کے لیے سب ایک جیسے ہو گئے تھے۔ اس کے کمرے میں نہ کوئی آرام تھا، نہ سکون، بس کتابیں تھیں، نوٹس تھے، اور ایک لڑکی کا وہ عزم تھا جو ہر حد سے آگے جا چکا تھا۔ اب وہ صرف کتابوں تک محدود نہیں رہی تھی، اس نے خود کو ہر ممکن ذریعے سے سیکھنے کے لیے کھول دیا تھا۔ انٹرنیٹ سے فری لیکچرز دیکھنا، یوٹیوب پر گھنٹوں بیٹھ کر مشکل موضوعات کو سمجھنا اور اپنے اساتذہ سے بار بار سوال کرنا، یہ سب اس کے معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ جہاں بھی کسی ایسے شخص کے بارے میں سنتی جو CSS کر چکا ہے، وہاں پہنچ جاتی، ان سے بات کرتی، ان سے رہنمائی لیتی، ان کے تجربات سنتی اور خود کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتی۔ کئی بار اسے لوگوں کے سرد رویے کا سامنا بھی کرنا پڑا، کچھ نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، کچھ نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، اور کچھ نے اس کے خواب کو اب بھی ایک مذاق سمجھا۔ مگر نور نے اب یہ سب کچھ سننا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی ارد گرد کی آوازوں کو خاموش کر دیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اگر وہ ہر آواز پہ دھیان دے گی تو اپنی منزل کی آواز نہیں سن پائے گی۔ اس کی زندگی اب صرف ایک ہی مقصد کے گرد گھوم رہی تھی، کامیابی۔ وہ ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتی، اپنی کمزوریوں کو پہچانتی اور ان پر کام کرتی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ناکامی دراصل ایک سبق ہوتی ہے، اور اگر انسان اس سے سیکھ لے تو وہی ناکامی اسے کامیابی کے قریب لے جاتی ہے۔ اس بار اس کے اندر ایک عجیب سی پختگی تھی، ایک خاموش یقین جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی آخری کوشش نہیں، مگر یہ اس کی سب سے مضبوط کوشش ضرور ہے۔ پھر وہ دن آیا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ CSS 2025 کا نتیجہ آیا، اور اس بار نور کا نام صرف کامیاب امیدواروں میں نہیں تھا بلکہ ٹاپ لسٹ میں تھا۔ اس نے پورے ملک میں 7ویں پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہی نور جسے کبھی کہا گیا تھا کہ غریبوں کے خواب نہیں ہوتے، آج ان خوابوں کی چیختی جاگتی مثال بن چکی تھی۔ کمپنی نے اسے PS گروپ یعنی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس الاٹ کیا۔ اسے DMG یعنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ گروپ ہے یہ، وہ مقام جس کے لیے اس نے اپنی جوانی کے سب سے قیمتی سال قربان کیے تھے۔ اس لمحے میں صرف اس کی جیت نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے ماں باپ کی قربانیوں کا صلہ تھا، اس کی آنسوؤں کی قیمت تھی، اور اس کے ہر اس دن کی محنت تھی جب وہ تھک کر بھی نہیں رکی تھی۔ مگر نور کی کامیابی صرف اس کی اپنی نہیں تھی، یہ ان تمام لڑکیوں کی کامیابی تھی جو غربت، حالات اور معاشرتی دباؤ کے نیچے دب کر اپنے خواب دفن کر دیتی ہیں۔ یہ ان بچیوں کی جیت تھی
جو صرف اس لیے آگے نہیں پڑھ پاتی کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ نور نے ان سب کے لیے ایک راستہ بنایا تھا، ایک مثال قائم کی تھی۔ اگر ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی رکاوٹ انسان کو نہیں روک سکتی۔ اس نے اپنے دفتر میں ایک شیشے کا باکس رکھوایا اور اس میں اپنی وہی پرانی ٹوٹی ہوئی چپل رکھ دی جسے پہن کے وہ کبھی تپتی ریت پر اسکول جایا کرتی تھی۔ اس کے نیچے ایک چھوٹی سی پلیٹ لگوائی گئی جس پر لکھا تھا، یہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور مجھے کہاں تک جانا ہے۔ آج نور صرف ایک نام نہیں رہی بلکہ ایک عہد بن چکی ہے، ایک ایسا وعدہ جو اس نے خود سے کیا تھا اور اس معاشرے سے بھی۔ آج وہ کمشنر کے عہدے پر فائز ہے، لاڑکانہ ڈویژن کی انچارج۔ اس کے دروازے کے باہر لمبی قطاریں ہوتی ہیں۔ ان قطاروں میں کھڑے لوگ صرف فائلیں نہیں لاتے، وہ اپنے مسائل، اپنی امیدیں اور اپنے خواب لے کر آتے ہیں۔ کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب، کوئی پڑھا لکھا، کوئی سادہ، مگر نور کے لیے سب برابر ہیں۔ وہ ہر ایک کی بات ویسے ہی سنتی ہے جیسے وہ کبھی خود سنا کرتی تھی، توجہ سے، احترام سے اور احساس کے ساتھ۔ اس کے رویے میں نہ غرور ہے نہ سختی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی ہے جو شاید ان دنوں کی یاد ہے جب وہ خود ایک مدد کی منتظر تھی۔ اس نے اپنے عہدے کو طاقت نہیں، ذمہ داری سمجھا، اور یہی بات اسے دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ کمشنر بننے کے بعد اس کا پہلا حکم صرف ایک فائل نہیں تھا بلکہ اس کے ماضی کی چیخ تھی جسے اس نے پالیسی کی شکل دے دی۔ اس نے اعلان کیا کہ تھر کے ہر اسکول میں پنکھے اور صاف پانی کا انتظام لازمی ہوگا۔ کوئی بچہ، خاص طور پہ کوئی لڑکی، گرمی کی شدت میں بغیر سہولت کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور نہیں ہوگی۔ اس نے حکم دیا اگر کوئی لڑکی غربت کی وجہ سے ننگے پاؤں اسکول جاتی ہے تو اسے فوری طور پہ جوتے فراہم کیے جائیں۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، یہ اس بچی کا درد تھا جو کبھی خود تپتی ریت پر زمین میں ننگے پاؤں چلا کرتی تھی۔ نور نے اپنے عہدے کو صرف دفتری دائرے میں محدود نہیں رکھا بلکہ انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کے دفتر میں ایک خاص بات تھی، اگر کوئی غریب لڑکی ہاتھ میں فائل لیے ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں داخل ہوتی تو نور فوراً اسے کرسی پر بٹھاتی۔ وہی کرسی جسے کبھی وہ دور سے دیکھتی تھی، آج وہ اسے دوسروں کے لیے عام بنا رہی ہے۔ وہ اس کے لیے چائے منگواتی، کبھی خود کھڑی ہو کر اس کا خیال رکھتی اور پھر مسکرا کے کہتی، بیٹا یہ کرسی تمہاری بھی ہو سکتی ہے، بس اگر چپل ٹوٹ جائے تو رکنا نہیں۔ یہ الفاظ صرف حوصلہ نہیں تھے بلکہ ایک زندہ مثال کی گواہی تھے، کیونکہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی جانتی تھی کہ یہ بات کہنے والی خود اسی راستے سے گزری ہے۔ وقت نے ایک عجیب منظر بھی دکھایا۔ وہی استادی جس نے کبھی کہا تھا کہ غریبوں کے خواب نہیں ہوتے، آج ریٹائر ہو چکی ہے۔ ایک تقریب میں نور نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں ایوارڈ دیا۔ اس لمحے میں کوئی تلخی نہیں تھی، صرف ایک خاموش سبق تھا۔ استانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید فخر کے یا شاید پچھتاوے کے۔ نور نے مسکرا کے ان سے کہا، مس آپ صحیح کہتی تھیں، غریبوں کے خواب چھوٹے نہیں ہوتے بلکہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے کہ دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کے وہاں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک جملہ نہیں، ایک حقیقت ہے جسے نور نے اپنی زندگی میں ثابت کر دیا۔ آج نور کی کہانی صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں بلکہ ایک سوچ کی جیت ہے۔ یہ اس یقین کی جیت ہے کہ حالات جتنے بھی سخت ہوں، اگر انسان ہمت نہ ہارے تو وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی چپل جو آج بھی اس کے دفتر کے شیشے کے باکس میں رکھی ہے، ہر آنے کو ایک پیغام دیتی ہے کہ منزل کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اگر قدم رکے نہیں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ نور نے صرف اپنا خواب پورا نہیں کیا بلکہ ہزاروں دلوں میں ایک نیا خواب جگایا، اور یہی کامیابی ہے۔ نور مثال ہے ان تمام لڑکیوں کے لیے جو وقت کی تکلیفوں سے گھبرا جاتی ہیں، ہمت ہار دیتی ہیں۔ آپ سب کے پاس آس پاس بہت ساری ایسی ہی کہانیاں بکھری ہوں گی۔ ہو سکتا ہے آپ خود بھی کسی ایک کہانی کا مرکزی کردار ہوں۔ خود کو پہچانو، اپنا راستہ تلاش کرو، اور بس حالات جیسے بھی ہوں ہار مت مانو، یقین رکھو، کامیابی تمہاری منتظر ہے۔
بالکل نور کی طرح، جو رکی نہیں، تھمی نہیں، اپنے راستے پر چلتی رہی۔